مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ ریجیکشن سیریز جو ہم جس پر بات کر رہے تھے، آج ہم اس کے اگلے حصہ کی طرف چلیں گے، اور وہ حصہ یہ ہے کہ رد کیے جانے کے بعد کیا نتائج ہوتے ہیں ہماری شخصیت پہ، اس کے کیا نتائج آتے ہیں، کیا فائنل ریزلٹس آتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں گے پہلا یوحنا کا خط، اس کا 4 باب، اس کی 19ویں آیت۔ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ تو اس بات سے صاف واضح ہے کہ محبت وہی لوگ کر پاتے ہیں جن کو پہلے محبت ملی ہوتی ہے۔ ہم خدا سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ خدا نے ہم سے پہلے محبت کی ہے۔ اگر کسی کو پہلے محبت یا اپنائیت نہیں ملی ہوتی، اس کے والدین کی طرف سے، اس کے عزیز و اقارب کی طرف سے، یا پھر اس نے خدا کی محبت کو نہیں جانا ہوتا، تو وہ آگے محبت نہیں دے سکتا۔ اس کو ہم اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچی جس کو اس کے والدین کی طرف سے محبت نہیں ملی، اور وہ جب بڑی ہوتی ہے اور جب اس کی شادی ہوتی ہے اور جب اس کی بیٹی ہوتی ہے، تو وہ اس کو محبت نہیں دے پاتی کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتی کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اس کی بچی جو محبت نہیں پا رہی ہوتی، جب وہ بڑی ہوتی ہے اور اس کی شادی ہوتی ہے اور اس کی بیٹی ہوتی ہے، تو وہ بھی آگے محبت نہیں دے پاتی اس کو۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ نسل در نسل چلتا ہے، مطلب انہیریٹنس، میراث کے طور پر یہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں آج؟ کیا اس کو اسی طرح نسل در نسل چلتے رہنے دینا چاہیے، یا پھر آج آپ کے ساتھ اس کا اختتام ہو جانا چاہیے؟ ایک بات جو بہت اہم ہے اور یہاں پر خوب سمجھنے والی ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم میراث اپنے اولاد کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اپنی آنے والی نسل کو میراث ٹرانسفر کرتے ہیں، جس میں یا تو ہم اچھی زمین، زیادہ سی زمین، یا زیادہ زیادہ زیور، یا کوئی گھر، یا اس طرح کی کوئی چیزیں، اپنا بینک بیلنس، وہ سب ہم اپنی اولاد کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم بہت محنت کرتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کما سکیں اور اپنی اولاد کو اچھی چیزیں دے سکیں۔ اسی طرح سے ہم روحانی طور پر جو ہمارے کریکٹر کی چیزیں ہیں وہ بھی اپنی اولاد کو میراث میں دیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سوچ سمجھ کر نہیں دیتے، بلکہ یہ آٹومیٹکلی ہماری اگلی نسل میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمارے اندر نفرت ہے، اگر ہم رد کیے گئے ہیں، اگر ہمارے اندر کوئی بری عادت ہے، کوئی بری روش ہے، یا پھر ہمارے اندر دھوکا ہے، یا ہمیں محبت نہیں ملی ہے، یا موت ہے، یا جھوٹ ہے۔ دوسری طرف ہمارے اندر اگر محبت ہے، اپنائیت ہے، صادق ہیں، ہم سچے ہیں، برکت رکھنے والے ہیں، تو ہم اپنی آنے والی نسل میں یہی برکت، یہی چیزیں جو ہیں وہ آگے منتقل کرتے ہیں، اور یہ کردار کی وہ چیزیں ہیں جو آٹومیٹکلی ہماری نسل کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، انسان جتنا بھی برا ہو، وہ اپنی اولاد کی اپنی طرف سے اچھی تربیت کرتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے کردار کی درستگی نہیں کرتے تو وہ چیزیں خون کے ذریعے سے میراث کے طور پر آپ کی اولاد کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسل کو دنیاوی اچھی چیزیں دینا چاہتے ہیں، تو کردار کی اچھی چیزیں کیوں نہیں دینا چاہتے؟ ہمیں اس رد کیے جانے والے زخم کو آگے منتقل نہیں کرنا ہے۔ آج ہمیں اس رد کیے جانے کے زخم کو آگے منتقل نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو یہیں پر ختم کرنا ہے۔ آئیے کلام میں سے دیکھتے ہیں حزقیل، اس کا 18 باب، اس کی 1 آیت سے لے کے 4 آیت تک۔ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ تم اسرائیل کے ملک کے حق میں کیوں یہ مثل کہتے ہو کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دان کھٹے ہوئے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تم پھر اسرائیل میں یہ مثل نہ کہو گے۔ دیکھ، سب جانیں میری ہیں، جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ اور اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں حزقیل 18 باب، اس کی 9 آیت۔ میرے آئین پر چلا اور میرے احکام پر عمل کیا تاکہ راستی سے معاملہ کرے، وہ صادق ہے، خداوند فرماتا ہے، وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ تو کلام کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ جو ہمارے اندر چیزیں ہیں، جو لعنتیں ہمارے اندر ہیں، وہ ہماری اولاد کے اندر بھی آئیں،
یا جو ہم اپنے اندر زخم پال رہے ہیں یا جو ہم اپنے اندر نفرت اور یہ سب چیزیں پال رہے ہیں وہ ہماری اولاد کے اندر منتقل ہو اور ہماری اولاد اس کا دکھ اٹھائے۔ خدا کی یہ مرضی نہیں ہے، اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس چین کو کٹ کریں، اس کو کاٹ ڈالیں تاکہ یہ آگے ٹرانسفر نہ ہو سکے۔ اور جب آپ خدا کی محبت کو اپنا لیں گے، اس کی محبت کو سمجھنا شروع کریں گے، تو آپ کے اندر سے یہ جو ریجیکشن ہے، یہ جو رد کیے جانے کا زخم ہے، یہ ٹھیک ہونے لگے گا، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور آگے ٹرانسفر نہیں ہو پائے گا۔ اس کے علاوہ جیسے محبت آگے ٹرانسفر نہیں ہوتی تو کچھ اور نتائج بھی ہیں جو کہ زندگی میں آتے ہیں۔ رد کیے جانے کے وسیلہ سے 3 طرح کی شخصیات جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ آج ہم 3 طرح کی شخصیات کے بارے میں بات کریں گے جن کو رد کیے جانے کا زخم لگتا ہے اور وہ کیا رد عمل لے کر آتے ہیں، ان کی زندگی میں کیا نتائج آتے ہیں۔ سب سے پہلی طرح کے وہ لوگ ہیں جو کہ ہار مان جاتے ہیں۔ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا، میں اور ان چیزوں کو نہیں لے سکتا، میری بس ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میرے لیے بہت مشکل ہے، میں اور اس کو جی نہیں سکتا یا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کے زندگی میں جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ان نتائج کا ایک پروسیس ہے، اور یہ پروسیس جو ہے ابھی آپ اپنے اسکرین پر جو تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں صاف واضح ہے۔ سب سے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے رد کیا جانا۔ اس سے کیا آتا ہے؟ اس سے اکیلے پن کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اکیلے پن کے احساس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر خدا ترسی یا خود رحمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد مصیبت اور بدبختی آتی ہے اس کی زندگی میں۔ پھر وہ ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ میں چلا جاتا ہے، اور ذہنی دباؤ جو ہے وہ اس کے اندر نا امیدی لے آتا ہے، اور نا امیدی کے بعد صرف جو فائنل ریزلٹ ہے وہ موت یا پھر خودکشی ہوتی ہے۔ سو آپ نے دیکھا کہ اس کا جو حتمی نتیجہ ہے یا جو فائنل رزلٹ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، موت ہے یا پھر خودکشی ہے۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ جنونی نہیں ہوتے وہ آہستہ آہستہ موت کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ اکثر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں اس زندگی کو جی کر کیا کرنا ہے، اچھا ہوتا کہ ہم مر ہی جاتے، اس زندگی سے تو موت اچھی ہے۔ یا پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اور جی کر کیا کرنا ہے، جتنا جینا تھا جی لیا۔ جو لوگ اس طرح کے جملے اپنے منہ سے بولتے ہیں یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ جملے ان کے منہ سے نکلنا شروع ہوتے ہیں موت کی جو روح ہے، اسپرٹ آف ڈیتھ، وہ آ کر ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے اور آہستہ آہستہ پھر ان کو موت کی طرف لے جاتی ہے۔ اب اسپرٹ آف ڈیتھ کیسے کام کرتی ہے اور وہ کون سے نتائج لے کر آتی ہے ہمارے ان جملوں کے وسیلہ سے، اس کے بارے میں بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کو مزید تفصیلات میں بتاؤں گی کہ وہ کس طرح سے ہماری زندگی میں کام کرتی ہے ہمارے اپنے ہی الفاظ کے وسیلہ سے۔ پھر وہ لوگ جو کہ اگریسو ہوتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ جنونی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری زندگی کسی کام کی نہیں ہے، اسی لیے میں اپنی زندگی کو ختم کر لیتا ہوں، تو وہ خود ہی اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اس رویے کی وجہ سے، خودکشی کرنے کے وسیلہ سے، وہ جو ان کے جنہوں نے اس کو رد کیا ہے وہ ان سے بدلہ لے گا، ان کو اس سے بھی زیادہ دکھ دے گا، اور وہ خود کو مار کر سمجھتا ہے کہ اس نے ان لوگوں کے ساتھ حساب برابر کر لیا ہے۔ جتنا دکھ اس کے رد کرنے والوں نے اس کو دیا تھا اتنا ہی دکھ وہ اس کو واپس کر رہا ہے۔ دنیا میں جو خودکشیوں کا نمبر ہے اس کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس کے پیچھے بہت حد تک جو چانسز ہوتے ہیں وہ رد کیے جانے کے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم انچاہے ہیں، ہمیں کوئی اپنانا نہیں چاہتا، ہم غیر اہم ہیں، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب وہ رد کیے جانے کے زخم کو لے کر جی رہے ہوتے ہیں تو ایک وقت پر وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ بہت سی زندگیاں ایسی ہیں جو موت کے گھاٹ اتر جاتی ہیں، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے اندر رد کیے جانے کا زخم لگا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسی کسی سچویشن میں سے گزر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ ان سوچوں پر یا ان سٹیٹمنٹس پر یا اپنی اس شخصیت پر خود بھی قابو نہیں پا رہے، آپ سے خود بھی کنٹرول نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے پیچھے ابلیسی تاثیروں کا ہاتھ ہے۔ پھر آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بری روح اٹیچ ہے جو کہ آپ کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہے۔ آپ اس حقیقت سے منہ نہیں چرا سکتے۔ جب آپ اس حقیقت کو اپنا لیں گے تو تبھی آپ اس کا حل کر پائیں گے۔
لیکن اگر آپ یہ کہتے رہیں گے کہ نہیں نہیں میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے، میں کنٹرول کر سکتا ہوں یا میں کنٹرول کر سکتی ہوں، تو وہاں پر پھر فیلئر ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر آج آپ ایسی سچویشن میں ہیں اور آپ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو یا پھر آپ کسی پاسٹر کے پاس جائیں ڈیلیورنس کروانے کے لیے، یا پھر ہم اپنی آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم ڈیلیورنس کے لیے پریئر کریں گے۔ تو وہ ڈیلیورنس پریئر جو ہے وہ آپ کو اس ریجیکشن کی اسپرٹ سے جو آپ کو موت کی طرف دھکیل رہی ہے، آپ کو آزادی ملے گی اس سے۔ دوسری طرح کی شخصیات وہ ہوتی ہیں جو رد کیے جانے کے وسیلہ سے اپنے گرد ایک جنگلہ بنا لیتی ہیں یا ڈیفنس بنا لیتی ہیں، اور وہ اپنے اوپر ایک نقاب اوڑھ لیتی ہیں جو کہ خوشی کا نقاب ہے، اور اس کے اندر ان کا زخم موجود رہتا ہے جو کہ ہرا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ ہنستے ہیں، بہت زیادہ بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش ظاہر کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ محسوس کریں تو بہت گہرے طریقے سے وہ اندر سے کھوکھلے اور خالی ہوتے ہیں۔ کچھ خواتین جو اس سچویشن میں سے گزر رہی ہوتی ہیں اور انہوں نے اپنے گرد ایک فال یا ایک جنگلہ بنا لیا ہوتا ہے، ان کو آپ دیکھیں گے تو انہوں نے حد سے زیادہ میک اپ کیا ہوتا ہے کچھ کیسز میں، یا پھر وہ بہت زیادہ ہنس رہی ہوتی ہیں۔ ان کی جو آواز کی ٹون ہے وہ نارمل سے کچھ زیادہ اونچی ہوتی ہے جب وہ کسی چیز پر خوش ہوتی ہیں۔ ان کی باتوں میں اکثر مبالغہ آرائی ہوتی ہے، خوشگوار آواز میں وہ بات نہیں کرتی ہیں، اور ایسا اس لیے بھی وہ کرتی ہیں کیونکہ وہ کسی اور کو اپنے اتنا قریب نہیں آنے دینا چاہتی تاکہ دوبارہ کوئی ان کو رد کیے جانے کا زخم نہ لگائے۔ اور یہ سب جو شخصیت کے اندر کریکٹرز ہوتے ہیں، یہ صرف اس کیس میں واقع ہوتے ہیں جب وہ عورت کسی نہ کسی دھوکہ میں سے گزری ہوتی ہے، اس کو کوئی نہ کوئی دھوکہ ملا ہوتا ہے۔ تیسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو کہ لڑنے والے ہوتے ہیں یا جنگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے اندر جو رد عمل ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے جو کہ آپ ابھی اپنی اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ وہ رد کیے گئے ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر ناراضگی یا غصہ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہی چیز ان کو نفرت کی طرف لے جاتی ہے، نفرت بھر جاتی ہے ان کے اندر، اور پھر آخر میں ان کے اندر بغاوت آ جاتی ہے۔ اب بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بغاوت اور جادوگری دونوں برابر ہیں۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں پہلا سیموئیل اس کا 15 باب اور اس کی 23ویں آیت۔ کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں، اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ تو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اسی لیے اس نے بھی تجھے رد کیا کہ بادشاہ نہ رہے۔ تو خداوند کے کلام سے صاف واضح ہے کہ جب کوئی بغاوت کرتا ہے تو وہ جادوگری کا برابر گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور جادوگری بالکل ایسی ہی ہے جب آپ کسی بدعت میں شامل ہو جاتے ہیں، جب آپ سچے خدا کو چھوڑ کر اس کو ہٹا کر مورتوں اور بتوں کے سے اس چیز کی توقع لگا لیتے ہیں کہ وہ آپ کو کچھ روحانی تجربات دیں گے، ایسے جیسے اویجا بورڈز ہو گئے، یا ہاتھ کو دکھانا، یا نجومی، یا ستاروں کا علم، یا پھر نشے میں دھند ہو جانا اور پھر ایسے تجربات کو دیکھنا یا ان کی توقع کرنا کہ وہ آپ کو دیے جائیں۔ اور جب لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سچے خدا سے ہٹ کر دوسرے خدا کی طرف مڑ جاتے ہیں، اور یہ 10 حکموں میں سے پہلے حکم کو توڑنے کے برابر ہے۔ یہ پہلا حکم جو ہے یہاں پر وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سو اگر آپ ان سب سچویشنز میں سے گزر رہے ہیں تو آپ کے لیے حل موجود ہے، اور وہ حل یسوع مسیح نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یسوع مسیح نے اس کا کیا سلوشن دیا ہے، اس نے کیا حل کیا ہے اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے۔ تو میرے عزیزوں، ان میں سے کسی بھی سچویشن میں سے اگر آپ گزر رہے ہیں، اگر آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایسی کوئی بھی چیز موجود ہے اور آپ اپنے آپ کو دیکھتے اور اپنے اندر جھانکتے اور اس کو پہچان لیتے ہیں، تو اب وہ موقع ہے کہ آپ نے حل کرنا ہے اس کو، اور اس دکھ سے، اس تکلیف سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، کیونکہ کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی ہمیں آزاد کرے گی۔